کہ ہم ایک نوالا، ایک قطرہ، ایک گھونٹ پانی کا اللہ کے ڈر سے اپنے حلق سے اتارنے سے ہم رک جاتے ہیں۔ رب ہمیں یاد آتا ہے، رب کا عذاب یاد آتا ہے، رب کی جنتیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں، یہ سب ہم محسوس کرتے ہیں صیام کی حالت میں۔ لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں ایسے ہی روزے رکھنے والے، لیکن ان کے اعمال پر ہم غور کریں غیر رمضان میں تو کسی حرام سے رکتے نہیں۔ آدھا کھجور بھی وقت سے پہلے، افطار سے پہلے اتارنا ہمارے پاسبل نہیں ہے، کیونکہ ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن بڑی بڑی زمینیں ہڑپ کر کے بیٹھے، لوگوں کے حقوق مار کے بیٹھے ہیں، آدھا کھجور کے لیے ڈر رہے ہیں ہم۔ زمین کے ہڑپ کرنے میں کبھی ڈرے نہیں، لوگوں کا حق مارنے میں کبھی ڈرے نہیں، لوگوں کے ساتھ دغا بازیاں، لوگوں کے ساتھ خیانتیں کرنے میں کبھی ہم پیچھے نہیں ہوئے، اس میں تو برابر آگے ہی چلے جا رہے ہیں۔ وہ آدھے کھجور کو پکڑنے والا وہ رب بھی وہی ہے، اور یہ ہڑپ کرنے والی جو زمینیں اور جو لوگوں کے املاک، لوگوں کے اموال جو بے دریغ جو ہے ہم ہڑپ کرتے چلے جا رہے ہیں، اس کا رب بھی وہی ہے۔ جہاں وہ آدھے کھجور کو پکڑنے والے رب کا ڈر اتر گیا ہمارے دلوں کے اندر، یہ ظالمانہ جو بھی جو کیسز چل رہے ہیں کورٹوں میں، یہ کورٹس خالی ہو جائیں گے اگر یہ احساس اگر ہو جائے۔ کیونکہ ان کورٹوں میں اور ان وکیلوں کے پاس، ان ججوں کے پاس ہمارے اپنے بھائیوں کے کیسز بھرے پڑے، بلکہ افسوس کی بات ہے غیر مسلموں سے زیادہ مسلمانوں کے یہ ظالمانہ کیسز کورٹس کے اندر موجود ہیں۔ جبکہ ہم اس رب پر ایمان رکھ رہے ہیں جو رب ہمیں چھوٹی سی چھوٹی برائی پر بھی اللہ پکڑے گا، چھوٹی سی چھوٹی نیکی پر بھی اللہ بدلہ ہمیں دے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یہ ہمارا ایمان ہے نا، یہ سورت ہم پڑھتے ہیں نا، وہ اللہ ذرہ برابر، ذرے کے برابر، تنکے کے برابر بھی کوئی نیکی کر رہا ہے تو نیکی کو اس کا بدلہ وہاں پر پائے گا۔ تنکے کے برابر بھی اگر وہ شر کر رہا ہے، برائی کیا ہے اس نے، تو وہ بھی وہ اپنے اعمال میں دیکھ لے گا۔ جب یہ رب ہے اور اس کے پاس ہمیں پہنچنا ہے، اور یہ صیام وہی سکھاتا ہے، رب کا شعور انسان کرے، رب کا اپنے سامنے پائے، ہر کام کے اندر کرنے سے بڑی صیام کے اندر انسان سوچتا ہے کہ اس رب سے مجھے حاصل کرنا، اس کا ریوارڈ مجھے ملنا ہے، اس کے عذاب سے بچنا ہے۔ یہ مکمل و اکمل یہ شعور ہے جو ہمیں صیام دے رہا ہے صیام کی حالت میں، تو غیر صیام کی حالت میں، صیام کے بعد کی حالت میں بھی یہ شعور ہمارے پاس زندہ رہے۔ میرے دوستو، اگر یہ شعور رہ گیا تو سمجھے ہمارے صیام قبول ہو گئے اللہ کے پاس۔ اگر یہ شعور نہیں رہا، رمضان کے بعد پھر ہم اپنی روٹین لائف پر آ گئے، رمضان کے بعد ہم پھر جو ہے وہ بے ڈر اور بے خوف وہ زندگی میں گزارنے لگے، جس میں رب کا کوئی شعور نہیں ہے، رب کے پکڑنے کا کوئی احساس نہیں ہے، رب کے قبول کرنے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ وہ زندگی پھر ہماری اور جانوروں کی زندگی ایک ہو گئی، کوئی فائدے کی۔ آپ نے جو ایک ماہ جو محنت کی ہے اس کا کوئی پھل آپ کو نہیں ملا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ یہ جو مرکز السلام ہے جس میں آپ مسجد السلام میں جمع ہیں، اس کے کئی ایکٹیویٹیز ہیں۔ کوئی بھی مستقل کوئی نہ عمارت ہے، نہ کچھ کرایہ آتا ہے، نہ کوئی جائیداد وقف ہے، جو بھی چل رہا ہے اللہ کے فضل کے بعد آپ لوگوں کا کنٹریبیوشن ہے، اسی سے اللہ چلا رہے ہیں۔ تو لہٰذا ہمارے پاس کئی ایکٹیویٹیز ہیں، یہ مسجد السلام کے اخراجات ہیں، اسی طرح مرکز السلام کے تحت بہت سارے پروگرامز ہوتے ہیں، اس کے اخراجات ہیں۔ اسی طرح ہمارے پاس مدرسہ السلام ہے جہاں پر حفظ قرآن کی تکمیل ہے، حفظ قرآن کی تعلیم ہے، اور حفظ قرآن کے ساتھ ساتھ اکیڈمک کا بھی ہے، جس کے اندر جو شعبہ ہے وہ ہے کہ 24/7 یہاں پر بچے پڑھتے ہیں، جن کی کفالت جو ہے 8,000 ہے منتھلی۔ اس میں اگر کوئی انسان اگر شریک ہو سکتا ہے، لے سکتا ہے کوئی اسپانسرشپ تو لے لے۔ تو شام میں حفظ کے بچے پڑھتے ہیں ہمارے پاس 5 to 8 جو بچے جو حفظ کر رہے ہیں یا دور کر رہے ہیں، اس میں جو ایک بچے پر جو 2,000 کا خرچ ہے۔ اسی طرح سلام اسکول ہے، وہاں پر جو ہے جو ڈے اسکالرس ہیں وہاں پر بھی حفظ کا سسٹم ہے، پلس جو 10th، تو اس کی کفالت، اس کی اسپانسرشپ منتھلی جو 5,000 ہے، اس کو لے لیں، یا اس میں منتھلی کنٹریبیوشن کے لحاظ سے ہر آدمی اپنی استطاعت کے لحاظ سے لے لے۔ یا اسی طرح جو میڈیا ہے، میڈیا کا اب یہ تمام اخراجات کو اگر ہم منتھلی جو ہم اس پر جو ہے کر رہے ہیں خرچ، اور ہمیں جو کچھ بھی کنٹریبیوشنز مل رہے ہیں تقریباً 1.5 لاکھ جو ہے ہر مہینے کے اندر کمی ہے۔
1.5 لاکھ کا خرچ جو ہے یہ ہمارے ایکسٹرا ہو رہا ہے، جو ہم ادھر ادھر سے جو ہے ہم اس کو پورا کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ کم سے کم اتنا تو کنٹریبیوشن ہو جائے کہ ہمارے خرچ برابر چلے۔ ہمیں کوئی نفع کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کوئی فائدہ اٹھانا نہیں ہے، ہمیں اس سے کچھ کمانا نہیں ہے، لیکن کم سے کم ہمیں قرضات تو نہیں رہنا۔ تو اس مرکز کو قرض سے بچانے کے لیے یہ 1.5 لاکھ کی جو ہے ہر مہینے کی جو کمی جو ہو رہی ہے، تو اس کے لیے جو آپ لوگ اپنے طور سے جو کنٹریبیوشن کریں، جو کچھ بھی ممکن ہو سکے جو ہے، یا ون ٹائم ہو یا منتھلی کنٹریبیوشن ہو، اس کے لیے آگے بڑھیں، یا اپنے خاندان کے اندر جو اس بات کو پہنچائیں تاکہ جو بھی جو صاحب حیثیت ہیں وہ جو اس معاملے میں آگے بڑھ کر اس مرکز کی جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کر سکیں اس مرکز کے اخراجات کے لیے۔ تو یہ گزارش اب تمام سے ہے، جو بھی موجود ہیں ان کے لیے ان سے بھی ہے، اور جن تک بھی ہماری آواز پہنچ رہی ہے ان تک بھی جو ہے یہ گزارش ہم پہنچانا چاہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے صدقات و خیرات کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ فیکم۔